امریکہ لبنان میں $1 ارب لاگت سے دنیا کا دوسرا بڑا سفارت خانہ کیوں بنا رہا ہے؟ لبنان میں زیر تعمیر امریکی سفارت خانے نے تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں، جس کے بعد سفارت خانے کے سائز پر کئی سوالات اور سازشی نظریات پیدا ہو رہے ہیں۔ زیر تعمیر سفارت خانے کی تصاویر امریکی سفارت خانے کے ہینڈل سے شیئر کی گئیں اور لکھا گیا کہ ہمارے نئے کمپاؤنڈ میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس ٹویٹ پر لاکھوں تبصرے اور آراء آ چکی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ امریکہ کو بغداد میں دنیا کا سب سے بڑا سفارت خانہ بنانے کے بعد اس خطے میں دوسرا بڑا سفارت خانہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ بحیرہ روم کے ملک میں صرف 60 لاکھ آبادی ہے اور بڑے مالی بحران سے دوچار ہے۔ ایک ٹویٹر صارف نے لکھا کہ یہ پینٹاگون سے بھی بڑا ہے۔ اس کمپاؤنڈ کے لیے ویزا جاری کرنے کے علاوہ کیا منصوبہ بنایا گیا ہے؟ امریکہ کا سفارت خانہ 43 ایکڑ پر محیط ہے اور اس پر لاگت کا تخمینہ $1 ارب ہے۔ معاشی بدحالی کے شکار ملک میں اس خطیر رقم سے سفارت خانے کی تعمیر پر سوال اٹھانا فطری ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس عمارت پر سرمایہ کاری امریکہ کے مشرق وسطی کے لیے اعلیٰ ترین سفارتی نمائندوں کے اس انتباہ کے بعد شروع ہوئی کہ لبنان کی ریاست کو بقا کا مسئلہ درپیش ہے۔ اکتوبر میں صدر میشل عون کی میعاد بغیر کسی متبادل کے ختم ہونے کے بعد لبنان میں کوئی باضابطہ حکومت نہیں۔ ملک کے سیاستدانوں نے اس بحران سے نمٹنے میں بہت کم دلچسپی دکھائی۔ لبنان کے معاشی بحران کے حوالے سے عالمی بینک کا کہنا ہے کہ گزشتہ 150 برسوں میں دنیا کے بدترین معاشی بحرانوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ لبنان کو انسانی اور فوجی امداد کا سب سے بڑا عطیہ کرنے والا ملک ہے، لیکن اس ملک میں اس کے اثر و رسوخ کو ایران اور اس کی حمایت یافتہ جماعت حزب اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ لبنان میں واشنگٹن کے سفارت خانوں کو اس سے قبل مسلح گروہوں نے نشانہ بنایا تھا۔ مغربی بیروت میں امریکی سفارت خانے کو 1983 میں ایک بم دھماکے میں تباہ کر دیا گیا تھا، جس میں CIA کے 8 ایجنٹ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ بنیادی طور پر مشرقی بیروت میں چلا گیا، جو مسیحی آبادی کا اکثریت والا علاقہ ہے، لیکن اس عمارت کو 1984 میں ایک ٹرک بم دھماکے سے نشانہ بنایا گیا، جس میں 241 امریکی میرینز اور 58 فرانسیسی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔